بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ اشا ذوالحجہ اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خوبصورت اہم ترین دن گزر رہے ہیں اور ان دنوں میں اب چند ایک دن ہی ایسے رہ گئے ہیں، جیسے ہم 10 ڈیز کی بات کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے، 2 دن ہیں اور پھر یہ دن ہم سے رخصت ہوں گے۔ ان 10 دنوں میں جو زندگی کے اہم ترین 10 دن ہیں جن پہ ہم نے ٹرانسمیشن کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کریں گے، یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری ٹرانسمیشن میں ہم ڈیلی ایک ٹاپک رکھتے ہیں جس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ منا کی خیمہ بستی اور لبیک کی صدائیں۔ تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر آگے بڑھیں گے، باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یوم ترویہ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، لاکھوں عازمین حج منا کی خیمہ بستی میں لبیک اللہم لبیک پرجوش صدائیں بلند کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ یہ دن روحانی تیاری، ذکر و اذکار، نماز کی ادائیگی میں گزرتا ہے۔ منا میں حاجیوں کی سہولت کے لیے جدید ترین خیمہ بستی قائم کی گئی ہے، جس کی چند نمایاں خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فائر پروف خیمے بنا دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ ایسے سنگین واقعات ہمارے سامنے آتے تھے کہ آگ لگ گئی اور پھر انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس مرتبہ پچھلے چند سالوں سے جیسے روٹین بنائی گئی ہے، تو جو آگ سے بچنے کے لیے کچھ تو انتظامات ہیں جو کہ بتائے جاتے تھے اور اب وہ کر بھی لیے گئے ہیں اور اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا گیا ہے کہ فائر پروف خیمے بھی لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ انتہائی گرم موسم میں بھی یہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ یہ فائبر کے وہ خاص گلاس کے بنے ہوئے خیمے ہیں کہ جن سے گرمی کی شدت اس طرح نہیں ہوتی اور سہولت بھی رہتی ہے۔ حجاج کرام کو الیکٹرک سہولیات کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ہر خیمے میں بجلی کی فراہمی، ایئر کنڈیشنز اور توانائی کی بچت والی لائٹس کا انرجی سیونگ والی لائٹس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ بجلی بلا تعطل بھی جاری رہے۔ پانی اور نکاسی بہت اہم ضرورت ہے، وضو کے حوالے سے، غسل کرنے کے حوالے سے، واش روم جانے کے حوالے سے اور پینے کے حوالے سے صاف پانی کی فراہمی کا سسٹم وہاں پہ مربوط کر دیا گیا ہے، جبکہ طبی اور حفاظتی مراکز بھی آپ کو پتہ ہے ہنگامی مراکز بنا دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے، زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا معاملات ہو جیسے چوٹ کے حوالے سے لگ جائے، تو یہ انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس عظیم الشان خیمہ بستی سے گزرنے والی اور آنے والی لبیک کی صدائیں پوری وادی کو ایک منفرد روحانی ماحول میں بدل دیتی ہیں، جہاں رنگ و نسل کی تفریق مٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کے حضور سب مسلمان دنیا بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی لباس میں ایک ہی عبادت اور ایک ہی صدا لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اور خوبصورت ترین اجتماع ہے کہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹرانسمیشن کے آغاز میں تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ کو آج کا کرنے کا کام بتاتے ہیں، آپ کے سوالات جوابات، لائیو کالز بھی ہم لے لیتے ہیں، آپ کو شامل کرتے ہیں آپ کی اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ اور آج کا ٹاپک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، منا کی خیمہ بستی اور لبیک کی صدائیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمانوں کے بارے میں پہلے تعارف کرواتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں قاری فہد بن عبد الحفیظ صاحب۔ قاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جب بھی آتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کر کے سیکھتے ہیں، آپ ان کو سن کے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر حافظ اسعد محمود سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ شکریہ آپ تشریف لائے، اور جو پاؤں کا تھوڑا سا معاملہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحتیاب کریں، اس محبت کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ علالت کے باوجود آپ تشریف لائیں۔ یہ دین سے محبت ہے، خیر سے محبت ہے، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ 2 دن رہ گئے ہیں قربانی میں،
ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ خیر و عافیت سے لائے جی قربانی کا دن. تیاری ہے پھر پوری؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ، چلو الحمدللہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جی آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے خوش بخت ہے ابو محمد صاحب کہ جو عمرہ پیکج حاصل کر چکے ہیں، جو پیغام ٹی وی کی جانب سے قرآن اندازی ہوئی، اور اس میں وہ خوش بخت ہیں کہ جن کا نام نکلا ہے قرآن، ان کے نام نکلا ہے. سو آپ بھی پیغام کلب کے ممبر بن کے اس اپرچونٹی کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کار خیر میں آپ حصہ ڈالیے. آپ دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں، ایک بہترین قدم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیغام ٹی وی کے ممبر بن سکتے ہیں. یہ ہے پیغام کلب ممبر. اور آپ کو یاد ہے کہ کل کا ہمارا فگر 1045 1045 کو ہم ٹچ کر چکے ہیں. ابھی ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے اور اسی طرح سے یہ فگر بڑھتا رہے گا. آپ پیغام ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دین کے کام کو، خیر کے کام کو ہر وقت آپ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جائے گی خود دیکھ سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو نیکی کی طرف راغب کریں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ہوگا. تو آپ پیغام ٹی وی آفیشیل یوٹیوب کا ہمارا جو چینل ہے اپنے ارد گرد بھی سب کو بتائیے اور سبسکرائب کروا لیجئے. آج کی عشرہ ذو الحجہ کی یہ 8ویں ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے، اور اس میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. ان کے ساتھ شامل ہیں نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. اشتراک کرنے والوں میں ایک اور ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے اشتراک سے عشرہ ذو الحجہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0421117000 پہ، یعنی 042-111-700 اور 000 اس پہ آپ ڈائل کریں گے. ڈائل کرتے ہوئے پلیز ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں. یہ نمبر دونوں پرپس کے لیے ہے کہ اگر آپ ہمیں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو بھی شامل ہو جائیے. اگر پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں یا پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. قاری فہد بن عبد الحفیظ صاحب پلیز تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند
ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ادم بھائی قاری صاحب نے سورہ حج کی وہی آیات تلاوت فرمائی ہیں جن میں حج اور اس کے متعلقہ امور کا تذکرہ ہے. جی. پہلی آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے خلیل اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس رہنے کے لیے جب جگہ دی تو سب سے پہلا حکم ان کو بھی یہی تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جی. کائنات کے سارے جرم معاف ہو سکتے ہیں، یہ ایسا شدید ترین جرم ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کر کے جائے تو کل قیامت کو کسی صورت میں یہ معاف نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے. ساری نیکیاں موجود ہوں اور ساتھ شرک ہو تو ساری بیکار ہیں. اور اگر اللہ کو ایک مانتا ہے تو باقی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. جی. تو یہی حکم ابراہیم کو اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا بھی رکھیں. جی. اور ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج بھی تازہ ہے. جیسا صفائی ستھرائی پاکیزگی کا اور خوشبو لگانے کا اہتمام بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں ہے شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں ہو. ایسی شاندار صفائی ہر لمحے موجود ہے وہاں پر. یقیناً. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں حاجی حضرات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت تو دی ہے نا مال کی، تو حج کے دوران ایام تشریق میں ان کی قربانیاں بھی کرو. جی. قربانیاں کرنے کے بعد پھر حکم ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی بانٹو، جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دو. تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جو حج کے دوران تم اللہ تعالیٰ سے اور بھی نفع بخش چیزیں بھی لے سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو. حج بھی کرو اور ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہو. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار احکام دیے ہیں اور فرمایا کہ یہ میری حرمات کی تعظیم ہے کہ تم قربانی کرو، تم بیت اللہ کا طواف کرو، تم جا کر قربانیاں بیت اللہ میں تقسیم کرو. تو یہ ساری چیزیں حاجی حضرات جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ میری حرمات اور میرے شاعر کی تعظیم میں سے ہے. اور جو بندہ تعظیم کرتا ہے تو وہ یقیناً اس کے دل میں تقوی موجود ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کو تقوی کی گارنٹی بھی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے. قربانی کے دن آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی،
اللہ تعالی ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم قربانیاں کریں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمین آمین، چاہے وہ بکرا ہو، دمبا ہو، چھترا ہو، بیل گائے ہو، اونٹ ہو، بیل جو ہو، بھی اونٹ ہو، کچھ بھی اللہ جو توفیق دے ٹھیک اللہ ہے۔ قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، چلے حافظ اسد محمود سلفی صاحب کو میں شامل گفتگو کروں گا۔ سر فرمائیے گا کہ جن لاکھوں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں حجاج کرام ایک ہی لباس میں ایک ساتھ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے منی کی طرف بڑھتے ہیں، اور تو اس صدا کی جو روحانی تاثیر ایک مومن کے قلب پر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بیان کیجیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والا، اما بعد۔ اس کی روحانی تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو شعوری طور پہ پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جی جب انسان نے صرف الفاظ کو یاد کیا ہے نا، تو شاید وہ اس کی کیفیت نہ بن سکے جو ہونی چاہیے، جی کیونکہ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بیسیکلی اس پہ غور ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور میں التجا کروں گا کہ جو بھی حجاج اللہ کے گھر میں جاتے ہیں وہ سیکھ کے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کیا تھا نا، تو اس وقت کہا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو حج کی روحانیت، وہاں کا تقوی اور دلوں کے بدلنے کی کیفیت جو ہے نا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو علم ہو کہ میں کیا رہا ہوں اور کیا رہا ہوں۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ جب اس کا علم ہوگا تو وہ اس وقت کہے گا تو اس کی کیفیت کچھ بدل جاتی ہے۔ جی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں پتا وہ دوسروں کو دیکھ کے اس کے آنسو نکل آتے ہیں، یعنی بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات ہر انسان پہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ انسان چلتے ہیں نا اللہم لبیک حجا نیت کر کے، پھر تلبیہ پکارتے ہوئے منی کی جانب چل پڑتے ہیں، تو اس وقت ایک عجیب تصور ہوتا ہے۔ جی جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ بھی، جو کئی دفعہ جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اب ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہمارے حج کے مناسک شروع ہوں گے، کیونکہ پہلے جو کیا تھا حج تمتع کا عمرہ کیا تھا، اب اس تصور کے ساتھ کہ وہ اس ایک ایسی عبادت میں داخل ہو رہے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ، جی کہ اس کی جزا جنت کے علاوہ نہیں ہے۔ تو جب ایک شخص کو پتہ ہو کہ میں جا رہا ہوں اور اس کا بدلے میں مجھے انعام ملے گا، تو اس کے تخیلات کیا ہوتے ہیں، اور پھر اسے یہ پتہ ہوگا کہ میں مالک الملک، جو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، ساری بادشاہت کا مالک ہے، میں اس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، جی اور بار بار کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، لا شریک لک لبیک۔ جس طرح شیخ نے آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ کہے کہ جہاں بھی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، نہیں بنانا، لا شریک، اے اللہ میں اس تیرے حضور حاضری میں کسی کو شریک نہیں بناتا، صرف تیری ذات کے لیے آیا ہوں۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میری گفتگو جو ہے میرے رب کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے، میرا اور اس کا رابطہ بن رہا ہے، جی تو پھر اس کی کیفیت روحانی جو ہوتی ہے شاید اسے الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اسے محسوس تو کر سکتا ہے، جیسے جس طرح شیخ نے فرمایا تقوی کی نعمت، جی جتنا کسی کے اندر تقوی ہوتا ہے اتنی اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یا منی کی طرف جاتے ہیں، زار و قطار آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور جسم کانپ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور ایسے بھی ہیں جو جس طرح شغل لگاتے ہوئے دوست جاتے ہیں اس طرح بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنی اپنی کیفیت ہے، سب کی ایک جیسی نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو اب حجاج کے لیے یہ مسائل بن گئے ہیں کہ کچھ کو رات کو لے جاتے ہیں، کچھ دن کو جاتے ہیں،
وہ ساری رات تذبذب کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ابھی لینے آئیں گے، ابھی لینے آئیں گے، ابھی لینے آئیں گے. تو یہ جو انہیں جو ساری رات اذیت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی وہ ایسی کیفیت کم پیدا ہوتی ہے. لیکن جو لوگ فریش ہو کے اپنی مرضی سے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں ان کی کیفیت الحمدللہ. اور وہ میں پھر عرض کروں گا کہ کئی مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے، شیخ بہت وہاں رہے بھی ہیں، کئی دفعہ گئے بھی ہیں، ہر دفعہ ایک عجیب الگ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو ہم یعنی بیان نہیں کر سکتے کہ کیفیت ہوئی کیا ہے ہمارے ساتھ. لیکن انسان ایسے ہوتا ہے نا، وہ جس طرح ہم بچپن میں کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ وہ پرستان میں کوکاف میں اس طرح کی ایسی کیفیت پڑھتے تھے کہ پتہ نہیں وہ کیسا ماحول ہوگا. تو حقیقتاً جو ہے نا، جب انسان وہاں جاتا ہے وہ ایک تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کہاں آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، اور میری کیفیت کیا ہے. تو وہ بالکل جس طرح ایک اچھے نمازی کی نماز کے اندر کیفیت جب رب سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ بھی ایک عبادت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے آج سے. وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اس نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ ہم ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کو پورا کرنے کے لیے ان مناسک کو ادا کرنا ہے. تو پھر دل کے اندر ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے اور انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اس کے ایمان کے مطابق. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی جی. اس کی کیفیت اس کے ایمان کے مطابق اور اس کی فہم اور سمجھ کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک. تو جس طرح شیخ نے فرمایا نا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت سب مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ اگر انسان کے اعمال کے اندر شرک کی آمیزش ہے نا تو پھر اللہ کا فیصلہ بڑا سخت ہے. کہ اللہ نے فرمایا سورۃ زمر کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دوسری بات جو انسان کی کیفیت کو غلط کرتی ہے وہ ہے صرف حج دنیا کی طلب کے لیے کرنا. وہاں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو صرف دنیا کی طلب کے لیے ہی کر رہا ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور اس کی کیفیت بھی وہ نہیں ہوگی جو دنیا اور آخرت کی طلب کے لیے گیا ہوا ہے. تیسری بات، اس بندے کی کیفیت بھی نہیں بنے گی جس کا رزق درست نہیں ہے، اس کی وہ کیفیت نہیں بن سکتی جو ایک ایماندار کی بنے گی. ٹھیک ہے، ویری ویل سیڈ. ٹھیک ہے، بہت سی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان قاری فہد بن عبدالحفیظ صاحب کا. قاری صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. گفتگو ابھی جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے، کچھ اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں حافظ قسیم شیخ پوری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو ہم ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ناظم مالیات مرکزیہ پاکستان، اسلامک اسکالر ہیں، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. شکریہ جی نظامی صاحب، آلویز ویلکم، آلویز ویلکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ اسعد محمود سلفی صاحب اور ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب. گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہوئے حافظ قسیم شیخ پوری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، آج کا جو نوجوان ہے جب حج کے لیے جاتا ہے تو منا کی جو خیمہ بستی ہے اس میں قیام، اس کے لیے جسمانی مشقت، سادگی اور ڈسپلن کا ایک پیغام ہوتا ہے اس کے لیے. ویسے تو سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن نوجوان اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، یہی نوجوان ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں ان فیوچر. فرمائے گئے اس حوالے سے. الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ پیغام ٹی وی اور یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کے لیے دعا گو ہوں کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ الحمدللہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی دے اور جو خیر کا پیغام ہے اس کو مزید پوری دنیا تک اس کے ذریعے پھیلائے. حج کی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور آج الحمدللہ ایک پورا روح پرور عمل
جو ہے وہ حجاج کرام جو مینا کی طرف چل رہے ہیں، اور پھر وہاں کی جو خیمہ بستی ہے بہت سارے آپ کہہ لیں کہ اس میں سیکھنے کے پہلو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ بات کوئی ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا ہوا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص پھر جو خیمہ بسی یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو وہاں پہ حجاج کرام جاتے ہیں اور پھر خیمہ بسی اس میں سجتی ہے، تو تمام احباب کے لیے، تمام امت کے ہر فرد کے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے. لیکن چونکہ ایک امت کا ایک اہم طبقہ جو ہے وہ نوجوان ہے، جی اور جن کی شریعت نے، دین نے بہت زیادہ اہمیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جی ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اس عمل کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور بالخصوص قیامت والے دن جو 5 سوال ہوں گے وہ پوری زندگی پر ایک اہم کہہ لیں کہ وہ ایک سلسلہ ہے، تو اس میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں بھی اللہ کریں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ نوجوانوں کے لیے اس میں جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، سب سے پہلی بات ہے جو یورپ یا کفار ہیں، انہوں نے مسلم نوجوانوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی انہوں نے فتنے کو جال بچھائے ہوئے ہیں. اس میں ایک آسائش بھی ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ عیاشی بھی کا سلسلہ بھی ایک نوجوانوں کے اندر مختلف طریقوں سے وہ ڈالتے ہیں. تو جو مینا کی خیمہ بستی ہے، الحمدللہ جب ایک مسلم نوجوان وہاں پہ جاتا ہے تو مساوات کا جو ایک سبق اس کو وہاں سے ملتا ہے، اور سادگی کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا اس کو سبق وہاں سے جو ملتا ہے، تو وہ 5 دن جو وہاں پہ رہے گا اور وہ منظر بار بار اس کے ذہن میں چلے گا. ایک ہی لباس ہے، ایک طرح کی رہائش ہے، ایک طرح کا سلسلہ ہے، تو وہ آئندہ کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے اس کے اندر الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ سبق رکھا ہوا ہے. تو یقیناً بڑے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ اور حج کرنے سے پہلے ان کا لائف سٹائل کچھ تھا، اسلام کے مخالف تھا، وہ ہر اسلام مخالف جو فیشن ہے اس کو اپنا رہے ہوتے تھے، لیکن صرف حج کر کے واپس پلٹتے. اور یقین جانے وہ جو کیفیات آگے بھی تذکرے یہاں پہ ہو رہے تھے، شیخین ہمارے تذکرہ کر رہے تھے، بٹی صاحب بھی اور سلفی صاحب بھی، واقعتاً وہ ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو مزید ایمان تازہ ہوتا ہے کہ فقط حج کرنے سے اللہ نے دل کی دنیا بدل دی. حج کرنے سے اللہ نے دل میں ایسا تقوی پیدا کیا ہے اور ایسا ماحول ان کے دلوں کے اندر اللہ نے بنا دیا ہے کہ وہ ان کی جو بقیہ زندگی ہے وہ جو اسلام کا ایک اصل چہرہ ہے اس کے مطابق پھر گزرتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، چونکہ نوجوانوں کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تو حافظ فیصل افضل شیخ صاحب موجود ہے، کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. سر فرمائیے گا، ایک جو کاروباری اور انتظامی ذہن جب منا میں لاکھوں افراد کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، معاملات ادا کرنا، اس ڈسپلن کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے انتظامی سبق کیا ملتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ بزنس پرسن کے حوالے سے دیکھتے ہیں؟ وہ کسی دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے کوئی 3 اصول بیان کیے تھے: ڈیوٹی، ڈیووشن، ڈسپلن. اس کا عملی مظاہرہ وہاں نظر آتا ہے. جی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے اگر ڈیووشن کے تحت آئیں، وہ جو وہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں اس میں وہ روحانیت بھی ہوتی ہے. یعنی ہر شخص جو ہے اس کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھ کے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ برسرے ڈیوٹی ہوتے ہیں، اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کو ڈیوٹی نہیں سمجھ رہے بلکہ اس کو ایک فرض سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک روحانیت کے حصول کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ سموتھلی اور ہر چیز کے حوالے سے ان کی نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی اس میں اپنا مفاد بھی وابستہ ہے، اور اس میں ان کی کوئی اپنی بھی ان کی کوئی چاہت وابستہ ہے. یعنی صرف وہ اپنی کوئی نوکری نہیں ادا کرتے وہ جو لوگ انتظام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وہ وہاں پہ جو تقسیم کار ہے خیمہ بستیوں کی اور روڈز کی، اور پھر اسی طرح ہر خیمے کا جو اندرونی نظام ہے اس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت محنت ہوئی ہے. پہلے تو شاید کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یہ اندازہ کریں کہ جو اس سال کے حج کے انتظامات ہیں وہ پچھلے سال محرم سے شروع ہیں، اور اس کی گہرائی دیکھیں، اس کی وسعت دیکھیں، اس کی اہمیت دیکھیں کہ پورے 1 سال میں انہوں نے اس کے انتظامات کو سمیٹا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو رجسٹرڈ حجاج تھے
وہ اپنی جگہ غیر رجسٹرڈ حجاج جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان حجاج کو بھی جو باقاعدہ اپنا نام بیچ کے ویزے لگوا کے رجسٹرڈ ہو کے جاتے تھے. لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے آپ یہ دیکھیں انتظامی ان کی حکمت عملیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف رجسٹرڈ حجاج ہی وہاں جاتے ہیں. تو بہرحال جو ہمیں شریعت رہنمائی دیتی ہے، ہمیں جو قرآن و سنت سے اس کے جو یعنی حج کے جو تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ، جو حج کے انتظامات سعودی حکومت کرتی ہے اس سے بھی بہرحال وہ کوئی عام شخص ہو انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اس سے بہت سے اس کے انتظامات سے بھی بہت سے سبق ملتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فیصل صاحب کے بعد حافظ اسد محمود سلفی صاحب. سر یہ فرمائے گا کہ خیمہ بستی میں قیام کے دوران حجاج کے پاس ذکر و اذکار کے لیے ماشاءاللہ خاصا وقت موجود ہوتا ہے، تو اس وقت کو دعاؤں اور ذکر الہی میں گزارنے کا بہترین اور پرسکون طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روحانی طریقہ بتا دیجیے پلیز. اللہ رب العزت کا ان دنوں حکم یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جی چاہیے تو یہی ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. اسی طرح تلبیہ پکارنا، یعنی 8 ذی الحج سے شروع ہو کے جمرات تک جانے تک تلبیہ جو ہے یہ لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین حج کون سا ہے؟ العج والزج، جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارا جائے اور زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے، یعنی قربانیاں کی جائیں. تو اس لیے ہر حاجی کو یہ بات چاہیے کہ یہاں باہمی گفتگو کرنے کے بجائے، باہمی رقابت کے بجائے اور مسلکی اختلاف کو اجاگر کرنے کے بجائے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دے. لیکن بدقسمتی سر یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک خیمے کے اندر 3 الگ جماعتیں ہوتی ہیں. کوئی پوری پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ صرف اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے. پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، وگرنہ میرا خیال ہے دوسرے ممالک کے لوگوں میں ایسا تعصب نہیں ہے. تو یہ اللہ کا ذکر بھی تب ہوتا ہے جب ماحول پرسکون ہو. تو ایسے حالات میں جب انسان یہ دیکھیں نا، حج کے لیے اللہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. رفث کہتے ہیں سیکس کے متعلق کوئی بھی بات، کوئی سوچ، کوئی عمل درآمد. فسق کہتے ہیں ہر قسم کا گناہ، وہ چھوٹا ہے یا بڑا. جدال کہتے ہیں لڑائی کو، چاہے وہ زبانی ہو یا عملاً ہو. تو یہ کہا نہیں، حج کی قبولیت کے لیے یہ تینوں شرائط پوری کرنی ضروری ہے. جب ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو ذکر کی طرف آئیں گے. پھر ہمیں یہ فرصت نہیں ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ بحث کرنی ہے یا ان کے ساتھ بحث کرنی ہے. پھر یہی ہوگا کہ یہ وقت بڑا متعین ہے، کم وقت ہے. لیکن سر کچھ لوگ ہمارے بھائی یہ ایک چند سالوں سے، میں نے 1991 میں پہلے حج کیا، اس وقت یہ کیفیت بالکل نہیں تھی. حالانکہ پورے خیمے میں ایک ٹیبل فین ہوتا تھا. اچھا، یعنی اس وقت کوئی دوسری چیزیں نہیں تھیں، آسائشیں نہیں تھیں، آسائش ہے ہی نہیں تھی. یعنی 25-30 بندوں کا خیمہ ہوتا تھا اور ایک ٹیبل فین ہوتا تھا، اور ساری رات وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا کرتے رہتے تھے. اسی طرح 2006 میں جب گیا اس سے کچھ بہتری آئی، اس وقت بھی یہ کیفیت نہیں تھی. لیکن ریسنٹلی جب بھی موقع ملا ہے، لوگ جو ہے نا سارا دن خیموں کو چھوڑ کے ہوٹل میں جا کے آرام کرتے ہیں، اور بعض تو رات کا کچھ حصہ آ کے خیمے میں گزارتے ہیں. یہ کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے. یہ حج ایک مشقت کا نام ہے. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے مختلف اعمال کے متعلق، حج اور عمرے کے اعمال کے متعلق رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ کرتے ہیں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جتنا تھکو گی اتنا اجر ملے گا. یعنی جو کچھ جتنی محنت کریں گے، یہ ایک فطرتی بات ہے،
جتنی محنت کریں گے اتنا پھل لے کے آئیں گے. پھل لے کے تو یہاں بھی اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی باتیں چھوڑو، اپنے کاروبار اپنی مسلکوں کی باتیں چھوڑو، صرف یہاں خالص اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی تحلیلات، اس کی تکبیرات بلند کرو، اور اس کے علاوہ تلبیہ کثرت کے ساتھ پکارو. تلبیہ پکارنا اتنا خوبصورت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان تلبیہ پکارتا ہے، اس کے دائیں بائیں جہاں تک دنیا ہے، ہر ذرہ، ہر پتھر، ہر کنکر، ہر شجر، ہر پتا اس کے ساتھ تلبیہ پکارتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، جب انسان ان تخیلات میں کھوتا ہے اور یہ سب کچھ سوچ کے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر اس کا دل بڑھتا ہے. شیخ نے بھی کئی دفعہ اپنی مجلس میں یہ بات سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن نے یعنی ام ہانی نے رسول اللہ سے کہا میں کمزور ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، عمل بتائے. رسول اللہ نے جو عمل بتائے وہ اللہ کے ذکر کے 4 لفظ تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب آپ نے ان کا اجر بتایا تھا نا، تو ہر دفعہ کہنے لگے کچھ اور بتائیں، کچھ اور بتائیں. اچھا. تو جب انسان کو یہ پتا ہوگا نا کہ یہاں میں نے یہ کرنا ہے تو مجھے یہ ملے گا، ٹھیک ہے. تو پھر وہ دل لگا کے سارا کچھ کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال آیا مجھے اور وہ ریلیٹ کر رہا ہے ان دنوں کے حوالے سے، میں شامل کروں اگر آپ اجازت دیں تو. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے اور اس نے بینک سے ایڈوانس سیلری لون لے رکھا ہے اور جس کی انسٹالمنٹ اس کی جاب بھی بینک میں ہے، آئی گیس چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک سے لون لیا ہے، بینک کا ہی امپلائی ہے، اگر اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن ہم بینک کے حوالے سے اس کو لیتے ہیں چلیں. اور اس نے ایڈوانس سیلری لون لے رکھا ہے جس کی انسٹالمنٹ اس کی تنخواہ سے ہر مہینے بینک خود ہی کاٹ لیتا ہے. اگر امپلائی ہے یہاں سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ وہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے، وہ ڈیڈکٹ کر لیتا ہے. بینک لون انٹرسٹ ریٹ پر جمع ہو رہا ہے، یعنی اس پہ سود ہے. تو یہ بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں قربانی، وہ بھاگنا نہیں چاہ رہے، ان کا جذبہ ہے قربانی کرنے کا. اللہ اکبر و کبیرہ. قربانی سنت ابراہیمی ہے، جی ہر صاحب استطاعت کو کر لینی چاہیے. جی. یہ بھائی صاحب کی پتہ نہیں انہوں نے کتنا لون لیا ہے اور ان کی پوزیشن کیا ہے، جیب کی حالت کیا ہے. قربانی کی استطاعت ہے تو کر لیں، لیکن اس سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہے ان کا سودی معاملات میں ملوث ہونا، جی بینک سے سود پر قرضہ لینا. جی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے مومنو، جو سود کے معاملات ہیں چھوڑ دو، جہاں ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے تو چھوڑ دو، اور اگر تم نے نہ چھوڑا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے یہ معاملات نہیں چھوڑے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جو بندہ اپنے معاملات میں اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اس کو قربانی کی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ایک طرف ہتھیار لے کر باقاعدہ، اور دوسری طرف اس کو اتنی فکر ہے کہ میری قربانی نہ رہ جائے. بھائی جان، قربانی کی فکر پہلے بعد میں کرنا، پہلے اپنی آخرت کی فکر کر لو. قربانی بھی کس لیے کرنی ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جہنم سے آزادی دے دے، اللہ جنت دے دے، اس لیے قربانی کرنی ہے نا. تو آپ تو پہلے ہی اللہ کے ناراض کیے بیٹھے ہو، اللہ سے باقاعدہ جنگ لڑے. ایک صرف ناراض نہیں ہے، جنگ کر رہا ہے اللہ سے. پہلے اس سے توبہ کرے، وہ قرضہ جو لیا ہوا ہے اس کو دے کے جان چھڑائے، اس کے بعد قربانی کی بات کرے، اس کے بعد نماز کی بات کرے، اس کے بعد حج کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے. تو اگر بینک سے سودی معاملات نہیں چھوڑتا، وہ وہیں کے وہیں ہیں، تو میرے بھائی نہ آپ کی نماز کا فائدہ ہے، نہ آپ کے روزے کا فائدہ ہے، نہ آپ کی قربانی کا فائدہ ہے. اللہ کے دشمن ہو کر آپ جنت کیسے پائیں گے؟ سوری ٹو کٹ یو، میں بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، لیکن چند ایک چیزیں ہیں. ایڈوانس سیلری لون جو ہوتا ہے بیسکلی، اگر آپ بینک کے ہی امپلائی ہیں تو آپ ایک سیلری 2 3 یا جتنی بھی آپ کی ایلیجبلٹی بنتی ہے، اہل بنتے ہیں آپ، وہ آپ کو سیلری لون مل جاتا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو سیلری لون آپ کا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو انٹرسٹ کے ساتھ ملتا ہے اگر وہ تھوڑی سی بڑی رقم ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کو 0 مارک اپ پہ بھی ملتا ہے. بینک وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنے چند ایک امپلائیز کو ایز پر پالیسی، جو SOPs ہوتے ہیں ہر بینک کے. اگر تو ان کا جس طرح ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے انٹرسٹ ریٹ کے مطابق ہے، سود کے ساتھ ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. اگر 0 مارک اپ پر بھی ہو
اگر وہ بینک میں ملازمت کر رہا جی ہے جی جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کے معاملات کو لکھنے والے پر، اس پر گواہی دینے والے پر، اور فرمایا سب گناہ میں برابر ہیں. اگر یہ بینک میں ملازمت کر رہا ہے، سارے سودی معاملات میں یہ پورا تعاون کر رہا ہے، تو اگر زیرو مارک اپ پر بھی لون لے تو یہ پھر بھی مجرم ہے. اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے ہمارا بھائی، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ پکی کر لے، بینک کا سود ان کو دے دے، اس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. میں عرض کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. جی یہ ہر قربانی کرنے والا، خرچ کرنے والا، عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک ہے، پاکیزگی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں قبول کرتا. ٹھیک ہے، ویری ویل سیڈ، ویری اوپن، ویری لاؤڈ، بالکل کلیئر بات ہو گئی. چند ایک کمنٹس شامل کر لیتے ہیں، پھر میں نے مزید گفتگو کرنی ہے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. عرفان صاحب ہیں، محمد موسیٰ ہیں، شفیق ایک آئی ڈی ہے، اور اس کے بعد ہیں محمد موسیٰ، فاطمہ علی، ملک جمیل، آگے ہیں احمد خالد، اسلامک ہاؤس، ہادی فدا، اور پھر آگے ہیں عقبہ بٹ اور شفیق صاحب. دوبارہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام، بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات اور تمناؤں کا. انفارچونیٹلی اس ٹرانسمیشن میں زیادہ سوال میں شامل نہیں کر پاتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معزز مہمان موجود ہوتے ہیں تو ان کی شمولیت اہم ہوتی ہے، چونکہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو بہت سارے میسیجز آپ کو دینے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا یہاں سے کوئی سوال شامل کر لیں. اچھا فیصل افضل شیخ صاحب، آپ کی جانب میں دوبارہ آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے جو منی کی خیمہ بستیاں ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، جدید سہولیات اس میں رکھ دی گئی. جیسے ابھی سر بھی فرما رہے تھے کہ ایک ٹائم تھا صرف ایک پیڈسٹل فین ہوتا تھا، وہ سب کو چلتا تھا. تو اب جیسے ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، میڈیکل جو ہے وہ ایڈ بہت اچھی دے دی گئی ہے. ہم اس کو کس نظر سے اب دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی انکریز کر لی ہے، سہولیات زیادہ کر دی گئی ہیں، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ ان سب میرے تو مشاہدے میں ہے یہ بات. مجھے یہ سعادت حاصل ہے، میں نے 2011 میں حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ ان کے ساتھ حج کیا تھا. اس میں اور گزشتہ سال بھی رب العزت نے دوبارہ یہ موقع دیا. ہاؤ لکی یو آر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت فرق ہے انتظامات میں، یہ تو اس سے بڑے ہیں. انہوں نے 91 کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے تو فرق اور زیادہ محسوس کیا ہوگا. بلکہ 1-2 سال پہلے بھی میری بات ہوئی تھی جب وہاں پہ موجود تھے آپ شاید، تو یہ ریسنٹلی بھی ابھی وہاں پہ انہوں نے ان کا مشاہدہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2011 اور 15 میں بہت فرق ہے. مثلا جیسے کہ بالکل سادہ خیمے تھے اور بہرحال اس میں ایئر کنڈیشن تھا، لیکن اس ایئر کولر تھا، اور اس ایئر کولر کا یہ تھا کہ بالکل پتلے سے وہ گدے تھے، اور ایک ہی خیمے میں شاید اگر 25 کی گنجائش ہے تو 50 لوگ تھے. اب یہ تھا کہ ہمارے جو خیمے تھے اس میں ماشاءاللہ صرف جپسم بورڈ کی شیٹس بھی لگی ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ایکسٹرا لگے ہیں، اور گیجٹس تھے اپنا سامان رکھنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ پانی کے کولرز باہر موجود تھے، فریجیں موجود تھیں جس میں یعنی پیٹ باٹلز تھیں، چائے کا ہمہ وقت انتظام موجود ہے، کھانے کا ہمہ وقت انتظام موجود تھا. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹوائلٹس کا انتظام تھا آج سے 15 سال قبل، وہ اس قدر مؤثر یعنی تسلی بخش نہیں تھا. اس حج میں نے دیکھا کہ ہمہ وقت صفائی کا عملہ وہاں موجود ہے، اور پہلے سے بڑھ کر یعنی انتظامات تھے یہ ٹوائلٹس کے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اب یہ ساری سہولتوں کو بڑھانے کا مقصد جو ہے اس میں یہ ہے کہ حجاج اپنی یکسوئی رکھیں اپنی عبادات کی طرف، دعاؤں کی طرف. قیمتی ترین دن ہے، بابرکت ترین دن ہے، بلکہ یہ دن تو وہ ہیں جو رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے. اور ان دنوں میں جتنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جتنا معاف کرتے ہیں وہ شاید رمضان کے دنوں میں بھی نہیں کرتے. یہ اللہ کی شان ہے، جیسے جس طرح چاہے. اور جتنی دعاؤں کی قبولیت کے یہ دن ہے وہ رمضان میں بھی اور دیگر دنوں میں بھی نہیں ہے. جس قدر دعائیں یوم عرفہ میں بالکل بالخصوص قبول کی جاتی ہیں. تو ان ساری سہولیات کو کے اضافے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ سعودی حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے اور وہ ان کی جو تاریخ ہے اور جو روایات ہیں ان کی،
حجاج کی خدمت کے حوالے سے، اور ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، اور ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آتی ہے. تو میں یہ، اور اسی طرح عرفات میں منا سے بھی بڑھ کے میں نے عرفات میں تبدیلی دیکھی ہے وہاں کی. اور اس میں ایک جیسے شیخ سلفی بھی بتا رہے تھے، میں نے اپنے خیمے میں یہ دیکھا، اور بالخصوص پھر عرفات میں یہ شکایت ہمارے خیمے میں کم تھی، یعنی وہ 2 اور 4 یعنی کسر اور جمع کا مسئلہ، وہ تقریباً ہمارے خیموں میں یہ مسئلہ نہیں آیا. اور پھر عرفات میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ جمع کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ جو چونکہ یہ معلم کی بھی جائز دفعہ کمپنیز کی یعنی مینجمنٹ میں یہ خیمے آ گئے ہیں، تو وہ اس میں میں نے یہ خوبی دیکھی اور بہتری دیکھی، اور اللہ کرے یہ سب جگہ مینیج ہو جائے کہ ایک ہی نماز کروائی. وہ ہماری کمپنی نے، راجی کمپنی نے، ہمارا جو خیمہ tha اس پورے خیمے کے 2, 3, 4 ہزار لوگوں نے ایک ہی وقت میں دونوں جمع نمازیں پڑھیں. وہاں ہمیں کمپنی نے ہی خطبہ جو ہے حج وہ لائیو سنایا بھی، اس کا ترجمہ بھی ان کے مقرر لوگوں نے سنایا ہمیں، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے ہی، وہ جو شیخ آئے ہوئے تھے انہوں نے ہی نمازیں کروائیں اور اکٹھی کروائیں. تو اس کے بعد ہم مصروف ہوئے اپنی دعاؤں میں بھی، ذکر اذکار میں بھی. اس کا یہ فائدہ مجھے محسوس ہوا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ساری سہولیات کا کہ اتنا فرق آیا. تو اس کا حجاج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب آپ کے لیے وہ مشکلات نہیں ہیں. آپ کو ٹائلٹس وغیرہ کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، پہلے کسی دور میں کھانے کا رینج نہیں ہوتا تھا، عرفات میں تو خود پکاتے تھے جی، منا میں آپ کے لیے یہ سہولت موجود نہیں تھی، آپ کو خود ارینج کرنا پڑتا تھا. اب سب کچھ انہوں نے ارینج کر دیا ہے. تو میرے خیال میں اس کے بدلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنا چاہیے وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور اس کا ایک نسخہ جو میں نے عمل کیا، ڈاکٹر عماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ، کسی نہ کسی سے کوئی چیز مل جاتی ہے اور میرے خیال میں وہ مفید ہوتی ہے، اور اس پہ عمل کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ اکثر ہمارے نا خیموں کا ماحول یہ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد نا انسانی طبیعت ہے اور طبع ہے، وہ کچھ پڑھا پڑھایا، دعائیں کی، اور پھر حال وال بھی، تسی کتھوں ہو، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا کیا شغل ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے اس سے بچنے کے لیے کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں، ترتیب لگائیں، ان 5 دنوں میں یا ان 3 دنوں میں آپ نے قرآن ختم کرنا ہے. تو جب بھی موقع ملتا تھا میں تحدیث نعمت کے لیے اور ترغیب کے لیے اپنے حجاج بھائیوں کو میں اپنا موبائل کھولتا تھا اور اس میں قرآن کی ایپ کھول کے میں روزانہ کوشش کرتا تھا کہ اس ترتیب سے پڑھ لوں کہ ان دنوں میں میرا ایک قرآن پاک ختم ہو جائے. ماشاءاللہ. تو باتوں سے بھی بچ گئے اور یہ موقع بھی مل گیا، مقصد بھی پورا کیا. سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فیصل بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں نا، یہ اے گریڈ خیموں کی ہیں. اچھا. ہاں جی، یہ وی آئی پی خیمے ہیں. جو اکانومی ہے نا، تبدیلی ان میں بھی ہے جی، لیکن یہ فیسلٹی اتنی نہیں ہے جتنی بھائی فرما رہے ہیں. میں نے یہ صرف ان کی بات کا رد نہیں، صرف یہ ہے کہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں. انہوں نے جن کے متعلق کہا ہے وہ 100% اسی طرح ہے. میں نے ان خیموں میں بھی کیا ہے. اکانومی جو ہوتے ہیں ان میں پہلے یہ تھا کہ کارپٹ بچھا ہوتا تھا، کوئی تکیہ، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اسی میں یعنی ایک بندے کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی کروٹ بدل سکے. اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ خواتین و مرد ایک ہی خیمے میں ہوتے تھے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا درمیان میں پارٹیشن بنا لیتے تھے، پارٹیشن بنانی پڑتی تھی. بنا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو گدے دے دیے بھائی جان، جو فرما رہے ہیں نا، صوفہ کم بیڈ آ گئے، صوفہ کم بیڈ آپ کے لیے وہ یہاں اکانومی ہے نا، وہاں صرف میٹرس ہیں پاکستانی حجاج کے، ان کو بھی صوفہ کم بیڈ مل گئے ہیں. بیان 2024 میں جو میں نے دیکھا تھا نا جی، اس میں یہی تھا کہ میٹرس تھے، اور وہ میٹرس 1.5 فٹ بائی 5.5 فٹ تھا. یہ گزشتہ سال سے نا گورنمنٹ آف پاکستان نے، ہاں میں اکانومی حج میں گیا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ساری سہولتیں دی. چلو پھر تو بہت اچھا ہے، بڑی اچھی امپروومنٹ، پھر بڑی اچھی. اب یہ دیکھیں نا، دونوں اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں، ایک تھوڑا سا وے بیک آف ایئر اور ایک ابھی لاسٹ ایئر. سو کتنا ریپڈ چینج ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن جو سلفی صاحب کی بھی بات ہے وہ سمجھنے والی بات یہ نقطہ یہی ہے کہ اگر آپ کو سہولیات اس طرح سے میسر نہیں بھی ہیں تو جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. ویسے میں ایک اور چیز آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہ لائیو مناظر ہیں، ابھی ہم پیغام ٹی وی کے اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ حجاج کرام خیمہ بستیوں کی طرف رواں دواں ہیں. اور دیکھیں گرمیوں کے ساتھ ساتھ جو بھی
مناسک حج ہیں، جو ذمہ داری ہیں، جو عبادات ہیں، جو تکبیرات ہیں، جو اذکار ہیں، وہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی ان فوٹیجز کے ساتھ ساتھ کہ جس میں حجاج کرام کے اوپر پانی بھی پھینکا جا رہا ہے ان کو یعنی کہ ہیٹ سٹروک سے بچانے کے لیے ان کو پانی دیا جا رہا ہے پینے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں، وہاں پہ کنٹینرز موجود ہیں. وہ ساری لیٹسٹ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ جو مناظر ہیں یہ بھی بالکل ریسنٹ فریش مناظر ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو رات کو بھی دکھاتے رہیں گے یہی مناظر، تاکہ ایمان کی تازگی ذرا اور بڑھتی رہے، ہم میں بھی لگن اور جذبہ پیدا ہو. اس کے ساتھ کل بھی انشاءاللہ آپ کو مناظر دکھائیں گے. دن بھر میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارے مناظر آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ وہاں سے آپ تک پہنچاتے رہیں. اور جو ہم جیسے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے، اللہ ان خوش بختوں میں ہمیں بھی شامل کر دے کہ ہم بھی وہاں پہ جائیں اور لائیو ان مناظر میں پھر ہمیں بھی لوگ دیکھ سکیں اور ہم بھی بتا سکیں کہ ہم ان خوش بختوں میں شامل تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو لوگ نہیں گئے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان مناظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتے ہیں، اپنی عرضیاں ڈال سکتے ہیں. حافظ قسیم شیخو پوری صاحب، سر ہم نوجوانوں کی بات کر رہے تھے تو میں پھر دوبارہ ایک نوجوانوں کے حوالے سے ہی بات کروں گا، لیکن یہ اوور آل بات ہے، صرف نوجوانوں کے حوالے سے ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یہاں سے لے کے تھوڑا آگے چلے جائیں گے. جیسی تھوڑا سا وقت ملتا ہے خیمہ بستیوں میں، حج کے اوقات میں، حج کی عبادات میں، معاملات تھوڑے سے ہمیں سہل نظر آتے ہیں کہ تھوڑا سستا لیں، موبائل کھول لیتے ہیں، سوشل میڈیا کی ایپس کھول لیتے ہیں، اس پہ ہم ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمائے گا ان اہم دنوں میں جب ہم برکات سمیٹنے آتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع کب ملے گا یا شاید ایک دفعہ ہی ملا ہے ہمیں، اس موقع پر بہترین وقت کو استعمال کرنا، چاہے وہ نوجوان ہو، نوجوان اس لیے کہ آغاز یہاں سے کیجئے، باقی سب اسی میں شامل ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تذکرہ بھی پہلے ہوا ہے جی کہ وہاں پر جانے سے پہلے ان دنوں کی اہمیت کا بندے کو علم ہونا چاہیے. جی بالخصوص حج کے جو 5 ایام ہیں اور بالعموم یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے، جی ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام. جی تو وہ قیمتی ترین گھڑیاں ہیں، تو بندے کو جب اس کا احساس ہوگا اور اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوگا تو پھر تربیت کا حصہ یہ ہوگا کہ میں نے یہ ایک لمحہ بھی کسی طرف ضائع نہیں کرنا. جی اور عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اگر وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی مس کال ہوئی ہے یا کوئی وائبریشن ہوئی ہے، اچھا وہ قرآن وہیں پہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مس کال کی غرض سے موبائل پہ اٹیچ ہوئے ہیں اور پھر فیس بک کھل گئی ہے، واٹس ایپ کھل گیا ہے، تو وہ گھنٹوں وہاں پہ گزر جاتے ہیں. حتیٰ کہ رمضان میں بھی کچھ ایسا دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو بھائی قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے جی تو آپ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا موبائل میں مصروف ہیں، بھئی بس وہ مس کال آئی تھی میں اس طرح متوجہ ہوا تو وہ پھر اس میں مگن ہی ہو گیا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صرف بہت مجبوری کی حد تک اس کو استعمال میں لایا جا سکے، عمومی طور پہ اس کو ٹچ ہی نہ کریں. یا جس طرح حافظ فیصل صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ قرآن کی ایپ کھلی ہوئی ہے تو اس کو بھی اگر یوز کرنا ہے تو ہم مثبت یوز کریں. تو اس کی اہمیت جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگی، ایک تو میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ وہ جگہ ہے کہ اس کی اہمیت سال کے بعد دوبارہ انہی ایام میں یہاں پہ بنے گی یہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ فضیلت 365 دنوں میں سے کسی دن کے اندر بھی نہیں ہے. جو یوم ترویہ آج کے دن میں ان حجاج کرام کو جو عظمت ہے، ایک تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یقین جانے یہاں پہ ہم پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی بھی نیکی کرے تو اس نیکی کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو حج کی نیت کے ساتھ اور مینا کے اندر ہیں اور پھر وہ اس ایک لباس کے اندر ہیں جو اللہ نے خاص کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم ہے ان کی اللہ کے ساتھ قربت کا کیا معاملہ ہوگا، کیا معاملہ، اللہ اکبر. تو گویا کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دن کون سے ہیں اور یہ مقام کون سا ہے. بلکہ آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے اس میں تو پوچھا تھا کہ صحابہ سے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سے دن ہیں، یعنی وہ اس میں اہمیت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ حرمت والے دن ہیں، حرمت والی جگہ ہے. تو وہ جو جتنے ہمارے حجاج کرام ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، خطارہ پیغام ٹی وی بھی آپ کے لیے ایسے پروگرامز اسی لیے لے کے آ رہا ہے کہ آپ اپنے ایک بھی لمحے کو ضائع نہ کریں، بالکل ضائع نہ کریں اور اس کو کارآمد بنائیں، ذکر کی صورت میں، دعا کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں یا کسی کی خدمت کی صورت میں، یعنی کسی بھی صورت میں آپ نیکی کر کے اس اپنے لمحے کو قیمتی ترین لمحہ بنائیں کہ جو ایسا ایام ہے کہ اللہ فخر کر رہے ہیں فرشتوں کے اوپر. ان حجاج کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر ہو رہا ہے
ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، اور بالخصوص جو مینا میں پھر لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال اہمیت ایک تو جانے سے پہلے بھی وہ سیکھ کے گئے الحمدللہ، لیکن اب بھی ہم مزید، کیونکہ بالکل اب شروع ہو چکا ہے حج اس کا سلسلہ، تو خدارہ یہ 5 دن 4 دن 5 دن آپ کے قیمتی ترین دن ہے. ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. بلکہ ہمارے استاد محترم جناب عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ رمضان میں ہم تربیت کے لیے جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یار میں تو رمضان میں اخبار بھی نہیں پڑھتا کہ یار وہ وقت جو میں نے اس کو دینا ہے میں قرآن کی تلاوت کو کیوں ضائع نہ نہ دوں. ہو وہ وقت. تو یہ چیز اب حج کے ایام ہے، ٹھیک. تو اس کو قیمتی بنانا چاہیے. ماشاءاللہ. ویسے مفتی صاحب کل ہم نے ذکر بھی کیا تھا یہ جو موبائل ہے نا، اس سے جان چھٹ جائے سوشل میڈیا. کل مفتی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو آج لگیا تو میں نے کہا یہ کویسچن کر لیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا، ہمیں لکھا ہے محمد ہاشم نے، لکھتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عرفہ کے دن تلبیہ کے کلمات ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف عازمین حج ہی پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ تلبیہ کے کلمات ہیں تو حجاج کے لیے ہی، جی لیکن اگر آپ بھی اللہ سے اجر ثواب لینے کے لیے یہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لبیک یہیں سن لے اور اگلے سال آپ کو بلا لے. اللہ اکبر. بالکل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے الفاظ ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑا زبردست کویسچن تھا، ہماری کسی بہن نے لکھا تھا لیکن انہوں نے میرے خیال میں دل برداشتہ ہو کے ڈیلیٹ کر دیا، یا شاید وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ یا شو نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ سوال ایسا تھا، میں چاہوں گا اس کو شامل کر لیں. تھوڑا آؤٹ آف دس سلیبس ہے لیکن وہ ملتی ہے بات آج کی سوسائٹی میں. کہتی ہیں کہ بار بار شوہر کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہوگی، پھر خود ہی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا چلو میں نے کہا تھا نا تو اب تم یہ کام کر لو. تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ اللہ المستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دیں کٹھی. ٹھیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں تو تم اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو. جی. تو یہ طلاق مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل حالات میں، بہت سنجیدہ حالات میں جب مجبور ہو جائے اس وقت اجازت دی ہے. یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ ہر وقت بیوی کو ڈرائے آئیو طلاق آئیو طلاق، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے. تو طلاق کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے کہ بیوی کو سمجھاؤ اگر بیوی کو غلط کام کرتی ہے تو. دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کو اپنے بیڈ روم سے علیحدہ کرو. تیسرا مرحلہ ہے کہ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لو. چوتھا مرحلہ ہے کہ بزرگوں کو بلاؤ، شامل کرو دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو، یہ میری بات نہیں مان رہی اس کو سمجھاؤ. 5ویں مرحلے پر جا کر طلاق آتی ہے. اتنے سنجیدہ سٹیپ گزرنے کے بعد. ٹھیک. تو یہ جو بار بار ہمارے مردوں کی زبان پر طلاق کا لفظ ہے یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے. اگر بیوی کو تھوڑی دھمکی لگانی ہے تو کوئی تھوڑی بہت اور تو دھمکی لگا لے نا، کوئی طلاق کے علاوہ اور تھوڑی چیزیں ہیں. اور بیوی کو پہلے طلاق کی دھمکی دینا اور پھر کہنا کہ یہ کام تم کر لو اب میں نے کہہ رہا ہوں، تو بھائی تم اللہ نہ بنو. یہ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ حکم دیتا بھی ہے واپس بھی لے لیتا. تم انسان ہو، اللہ کے در کے فقیر، کمزور، حقیر، تو انسان بن کے رہو، محبت سے پیار کے ساتھ گزارا کرو اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. فیصل افضل شیخ صاحب، ابھی ہم سہولیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بہت اچھی بہتر انتظامات کر دیے گئے ہیں. حج جس طرح پہلے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی صعوبتیں، بڑی مشکلات، بڑی وہ محنت والا کام تھا. اب محنت والا تو خیر اب بھی ہے لیکن اب سہولیات بہت ہو گئی. تو ان سارے معاملات کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو بعض اوقات مجمع ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو بھی جاتی ہے، کوئی ناگواری بھی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں بتائے گا صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ عموم میں جب آپ آج مثلا جیسے حجاج آئے ہیں، گزشتہ شب ہی آ گئے ہیں، وہ مینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اب جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے تو کوشش یہی ہے کہ حجاج کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. وہ بے شک پاکستانی مینجمنٹ ہے یا سعودی مینجمنٹ ہے، وہ دونوں مل کے پاکستانی حجاج کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے حجاج کی جلد بازی یا جس طرح کہ انہوں نے اوقات کار دیے ہوتے ہیں یا ایک پروٹوکول دیا ہوتا ہے یوں اس طرح نکلنا ہے اس طرح آنا ہے، تو وہ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو مشکلات تو ہوں گی. اسی طرح جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ موسم گرما کا حج جاری ہے تو انہوں نے پروٹوکولز دیے ہوئے ہیں کہ ہر خیمے کے حوالے سے
مکتب کے حوالے سے اس کی رمی کا وقت مقرر ہے، اور اگر ہم اپنے وقت مقرر سے کے علاوہ جائیں گے تو مشکلات تو ہوں گی۔ اسی طرح کچھ مشکلات یہ ہیں، مثلا کچھ خیموں کو جو ریلوے اسٹیشن ریل جو ہے اس کی مشاعر کی ریل ہے اس کے قریب ہیں جو خیمے، ان کو یہ خیمے الاٹ ہوتے ہیں، یہ ریل پہ وہ سفر کرتے ہیں، ٹرین پہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ مشاعر کا یعنی منی، مزدلفہ، عرفات، ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے۔ تو بالخصوص جب وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے جو اسٹیشن پہ موجود ہوتا ہے، اور بہرحال آپ کو صبر آزما انتظار کرنا پڑے گا ادھر بھی اسی طرح، اور پھر بہرحال ایک صبر آزما انتظار کے بعد اسی کا فرق ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے بسوں میں ہوتے ہیں ان کا سفر چند کلومیٹر کا کئی گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے، اور یہ ریل والے جو ہیں وہ تو 1-1.5 گھنٹہ کھڑے ہو گئے تو وہ صرف 15 منٹ میں 20 منٹ میں وہ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب بسوں والوں کے صبر کا اندازہ کیجئے کہ وہ شام سے چلتے ہیں اور کئی تو بیچارے آدھی رات کو پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ اللہ کی رضا پہ صبر کریں اور اس کو یہ سمجھیں یہ ہمارا حصہ ہے اس کا سفر کا، اور پھر جو فرحت ملتی ہے نا مزدلفہ جا کے رات کو، وہ بھی بیان عجیب ہی ہے۔ سارے دن کی مشقت ہے، گرمی ہے اور ہجوم ہے، اور ایسے میں آپ چل رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر کھلے میدان میں آپ لیٹ جاتے ہیں اور کسی خوف اور فکر کے بغیر، اور اللہ جیسے وہاں سلاتے ہیں، وہ بھی ایک عجیب ہی منظر ہے۔ یعنی مشکلات ہیں اور اس میں صبر کریں کہ یہ ہوگا، یہ سب نے فیس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس میں بھی اگر موجودہ دور میں جیسے انہوں نے مینیج کیا ہے، ہم اگر ان پروٹوکولز پہ چلیں تو امید ہے انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ نے جب مزدلفے جانا ہے نا تو منی، عرفات اور پھر مزدلفہ کی رات، وہ انشاءاللہ یہ سب بھول جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے نا مجھے بڑی زبردست ایک یہاں پہ پوائنٹ والی بات کر دی ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا سلفی صاحب کے بعد، اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو میموریبل ہو گئی ہو، کہ جو آپ نے کہا کہ جو تسکین ملتی ہے، جو فرحت ملتی ہے، جو پلیئر اترتا ہے، جو طمانت اندر اترتی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ سلفی صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ سب لوگ یونٹی، ڈسپلن کیا نظر آتا ہے کہ ایک عبادت کرنی ہے، یونٹی کیا نظر آتی ہے ایک لباس پہننا ہے، آپ کچھ بھی ہوں اپنی ذاتی زندگی میں سٹیٹس کے حوالے سے، 2 کپڑے ہیں، 2 چادریں ہیں، سب اسی میں نظر آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ بتائیے گا اس حوالے سے۔ حقیقتاً اسلام کا مزاج بھی یہی ہے، اور اس نے یہ تربیت اور تعلیم جو دی ہے اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنی انا کو ختم کریں، ہم اپنے آپ کو جسد واحد کی طرح دکھائیں، اور آئندہ اس سے بہت بڑا سبق لے کے جائیں۔ لیکن میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ لباس ہمارے ایک ہوتے ہیں، جی، ہمارا نعرہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہن نہیں ایک ہوتے، ہمارے ذہن نہیں ایک ہوتے ہیں۔ اچھا، واللہ اگر ہمارے ذہن ایک ہو جائے نا، میں اس معاملے میں جو معلم ہیں نا انہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ آج اگر ہم کسی کو مس گائیڈ کر رہے ہیں نا کہ اس طرح نہیں، آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ہمارے متعلق وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ انہیں دگنا عذاب کر۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے۔ اور یقین جانیے اگر ہمارے یہ معلمین جو یہاں پہ لوگوں کو تربیت دے کے بھیجتے ہیں یہ ان کی صحیح تربیت کر دینا، تو پھر جو ذہن بنے گا، پھر جو واقعتاً ہمارا لباس بھی ایک ہوگا، ہمارا نعرہ بھی ایک ہوگا، اور ہمارا ذہن بھی ایک ہوگا، اور پھر اس وقت ہماری روحانی کیفیت بھی اور ہوگی۔ اب آپ ایک عمل کر رہے ہیں سر، دوسرا بندہ آپ کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اسے کہیں دلیل کوئی نہیں ہے، بس مجھے یہ پتہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں، یہ الجھاؤ۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے
کہ اللہ کو ان باتوں کا علم تھا تو یہ 3 پابندیاں لگائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ جو بھائی جان بھی بات کر رہے کہ صبر کی، جی یہ صبر ہی جدال سے، لڑائی سے روک سکتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور ان بیچاروں کو جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں مس گائیڈ نہ کریں. اللہ کے ہاں عبادت وہی قبول ہونی ہے. سورۃ محمد کی آخری رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اگر آپ نے عمل کرنا ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق یا اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، وگرنہ برباد ہو جائیں گے. کوئی عمل کی قیمت نہیں ہے. دیکھیں نا سورت ہم کہف پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. عام انسان بیچارہ یہی سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. تو جب سنت کے مطابق نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے ان کے طریقے کے مطابق ہم نے یہ عمل نہیں کرنا، تو پھر آخر کون ہے جس کی تقلید کریں گے یا اطاعت کریں گے؟ ان سے بہتر کون ذات ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ان معاملات میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے جو ہم غیر محتاط ہیں، بہت زیادہ غیر محتاط ہیں. ٹھیک ہے. حافظ قسیم شیخ پوری صاحب، نوجوانوں کو جب یہ موقع ملتا ہے کہ حجاج کرام ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، ان کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے، ان کی کوئی مدد کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، فرمائیے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعاونوا علی البر والتقوی ایک عام اصول بیان کیا ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. پھر اصول عام یہ ہے من کانا، جو کوئی بھی فی اونی اخی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. پھر خدمت خلق کے لیے عام اصول یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور آپ کے جو اصحاب پورے عرب میں مشہور تھے اور وہ زبانیں زد عام تھے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. تو حج کا یہ جو موقع ہے، خدمت خلق کے یہاں پہ اسباب بہت اضافی ہوتے ہیں، بندے کو میسر آتے ہیں. تو ایک تو ہے بندے نے صرف اپنا حج کرنا ہے، اور اگر ساتھ خدمت خلق کا جذبہ کرے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی خیر کو ان دنوں میں سمیٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک وہ سلسلہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ کنویں سے پانی نکال کر ایک کتے کو پلا دیتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر رہا ہے. ایک یہ سلسلہ ہے یعنی اس نیکی کا. اور ایک یہ ہے کہ حجاج کرام، گرمی ہے جو بھی ہے، وہاں پہ بزرگ بھی ہیں، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، ان کو پنکھے کی بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس فین بھی ہے، ہینڈ فین ہے، پانی ہے، تو آپ آگے بڑھ کے کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کے منہ پہ شاور کر دیتے ہیں، اوپر سے پنکھا چلا دیتے ہیں. ایک لمحے کی اگر راحت اس کو نصیب آ گئی آپ کے ذریعے سے، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ آپ کی دنیا کو، آخرت کو کس قدر حسین بنا دے گا، اور کس اہم موقع پہ دعا نکلے. کس اہم موقع پہ. یعنی ایک ہے کہ اپنا حج کرنا، اور ایک یہ کہ آپ اس موقع پہ کسی سے معاونت کر دیتے ہیں. تو قیامت والے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، یا اللہ اس بندے نے مجھے وضو کروایا تھا، اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، اللہ اس موقع نے مجھے ٹھنڈی ہوا کا بند. وہ سفارشیں کریں گے، تو یہ سفارش بھی اللہ کی قربت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو ایک خوبصورت ترین، میں اپنے بالخصوص کیونکہ نوجوانوں کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے بچوں اور بوڑھوں کے مقابلے میں، تو ان کو چاہیے صرف وہ اپنی ذات کی حد تک محدود نہ رہیں. آج کے دن سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ وہ اس حج کے اندر انٹر ہوں. جہاں پر جو موقع ملے، یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کوئی کہے گا تو میں کروں گا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے، کوئی مثال بوڑھا آدمی ہے، اس نے پکڑی ہوئی ہے چیئر، اور وہ کسی بوڑھی اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو لے جا رہا ہے، اس سے نہیں چل رہی، تو آپ اسے کہے کہ یہ میں اس کو چیئر کو چلا دیتا ہوں. ایک لمحے کے لیے اس بزرگ کو جو راحت ملے گی اس موقع پر، یقین جانے وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں دے گا، دل سے دعا دے گا. اور وہ دعائیں جو ہیں پھر جو خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہیں. تو جہاں پر ہم ذکر کریں
تلاوت کریں جہاں پر ہم نے بہت سے خیر کے اور کام کرنے ہیں. ایک ہے کہ میں خود دعا کروں اپنے لیے, ایک ہے کہ خلق دعا کرے میرے لیے. تو آپ اندازہ لگائیں پھر اس دعا کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. تو اس حج کو ایسا عظیم حج بنائیں کہ آپ کے لیے لوگوں کو خیر پہنچے, اور انشاءاللہ اللہ آپ کے حج کا تو اجر دے گا, لیکن بہت زیادہ خیر اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. فیصل افضل شیخ صاحب, حج کے حوالے سے, سفر مینا کے حوالے سے کوئی ایسی یاد کو ہو جو آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہو؟ کلی طور پہ حج کا بھی, اور یہ جو یعنی کلی طور پہ یعنی پورے سفر حج اور مینا کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. جی. یہ میرے خیال میں ایک تو میں آپ نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے قسیم بھائی سے, میں نے جو پچھلا حج کیا تھا نظامی صاحب, اس میں میں نے محسوس کیا تھا کہ نوجوانوں کی تعداد پاکستانیوں کے حوالے سے کروں کم تھی 2011 میں. اچھا. اس کی یعنی نسبتاً ہمارے ادھیڑ عمر کے حجاج زیادہ مجھے محسوس ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. گزشتہ سال میں نے جو حج کیا اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ 50-50 تھے. مثلا ادھیڑ عمر ہیں اگر 50% ہیں تو اتنا ہی نوجوان تھے, اور یعنی وہ بھی 30s والے, یعنی کوئی 30 سال اور 20 سال کی رینج, 20s میں ہیں 30s میں ہیں, اس طرح کی رینج میں تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں یا ہمارے لوگوں میں اس فریضے کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. اور بہرحال وہ جتنے نوجوان تھے, کوئی اپنی والدہ کے ساتھ تھا, کوئی والد کے ساتھ تھا, کوئی دادی کے ساتھ ہے, یعنی ہر کوئی بہرحال اپنی خدمت میں مصروف ہے اپنے بڑوں کی. اس میں اپنے حج یا سفر حرمین کے حوالے سے میرے زندگی کا ایک بہت اہم معاملہ جس کو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو بھی ترغیب دلانے کے لیے کہ دعائیں لیں بڑوں کی, اور یقیناً آپ کے لیے بڑا توشہ ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں. میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد ایک عارضے کی وجہ سے لنڈن میں مقیم تھے, ذرا سن شعور میں تھوڑا سا تھا میں, تو انہوں نے میری تسلی اور تشفی کے لیے مجھے فون کیا, ڈھارس بندھانے کے لیے, اداسی دور کرنے کے لیے. مجھے کہنے لگے کہ فیصل میں آؤں گا اور آپ کو عمرے کے سفر پہ لے جاؤں گا. یہ آپ نے یہ بات کی, اس لیے میں کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے ان 2-3 ماہ کے بعد, اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے کے بعد, لیکن وہ نہیں ہے میرے ساتھ. تو میں درجنوں سفر کر چکا ہوں. میں نے علماء سے پوچھا, انہوں نے, اور میری بھی میرا فہم اور دانش یہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے والد کی یہ خواہش جو انہوں نے فون پہ میرے ساتھ کی تھی مجھے دعا بن کے لگ گئی ہے. اور یقین کریں کہ جب بھی میں سفر پہ جاتا ہوں نا تو یعنی کہیں دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں, ابو جی آپ نہیں ہیں میرے ساتھ. اور پھر یہ میرے چشم تصور میں ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نا نوجوانوں کو, کسی نے ویل چیئر اٹھائی ہے, کوئی ویسے ساتھ چل رہا ہے والد کے, تو کہیں تصور میں بھی یہ گمان کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے والد میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا بالخصوص گزشتہ سال میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ میرے ایک کزن کو معلوم ہوا کہ میں حج پہ جانا چاہ رہا ہوں. میرا دوست بھی ہے لیکن براہ راست ہماری بات نہیں تھی. میرے ایک اور کزن نے کہا کہ اس کا ارادہ ہے اور آپ لوگ گروپ بنا کے چلے جائیں. تو اس کو معلوم ہوا, اس نے یعنی فوراً کہا کہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میں ہر موقع پہ اس کے لیے گائیڈ کا کام کر رہا تھا. اور اس نے یہ برملا کہا کہ میں تو اسی لیے آپ کے ساتھ جڑا ہوں کہ مجھے کوئی مشکل نہ ہو. اور میں تو یہ بہرحال میرے لیے بڑی سعادت ہے. اور پھر جو پہلا حج تھا اس میں بڑے مشاہیر ہمارے ساتھ تھے, پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ, شیخ جمیل الرحمان صاحب, اس طرح کچھ دیگر علماء تھے. جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے جو آج کل محترم حافظ عمران عریف صاحب تھے. اور اسی طرح اسی حج میں یاسین ملک صاحب جو حریت تحریک آزادی کشمیر کے رہنما ہیں, وہ بھی اسی حج میں ساتھ تھے. اور ہمیں ان سے ملنے کا, ملاقاتوں کا موقع رہا. بڑی یادیں ہیں, اور شاید ایک پورا پروگرام سیریز ہے, پوری ایک سیریز ہے. کچھ مومنٹس جو فیصل صاحب نے بتائے جو اپنے فادر کے حوالے سے ہم ایک نشست میں بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکے تھے, اور وہ مومنٹ ایسے تھے کہ ایک بیٹا جب اپنے باپ کے حوالے سے بات کرتا ہے اور اتنی بڑی خواہش کے حوالے سے بات کرتا ہے, تو وہ فیلنگس بھی ہم نے اس وقت ایک دوسرے سے شیئر کی تھی. میں اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا حافظ فیصل افضل شیخ صاحب, آپ تشریف لائے. آلدو کہ وقت تھوڑا کم رہتا ہے لیکن ہم پھر انشاءاللہ نشست کریں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو ابھی مزید آگے بڑھے گی. ایک بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
مفتی صاحب ایک کویشچن ہے، جس طرح ابھی دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے بات ہوئی یہاں پہ، تو فرمائیے گا کہ ترویہ کے دن مینا میں نمازوں کی جو ادائیگی قصر اور جمع جو ہے، اس کے حوالے سے عام حجاج کے لیے کیا بنیادی آسان اور اہم شرعی رہنمائی ہے؟ اکثر اس کے، بلکہ سر نے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے اشارہ کیا تھا، اس کو واضح کرتے ہیں. یوم الترویہ میں جمع نہیں ہے. جی یوم ترویہ میں 5 نمازیں حجاج کرام نے مینا میں پڑھنی ہیں اور ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، البتہ قصر کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے صبح کے ٹائم پر احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حجاج مینا میں جائیں گے. سب سے پہلی نماز وہ وہاں جا کر زور کی پڑھیں گے اور 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر عصر کی 2، پھر مغرب کی 3، پھر عشاء کی 2 اور 7 وتر، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک انتظار کریں گے، اور پھر سورج جب بلند ہو جائے تو اشراق پڑھنے کے بعد یہاں سے عرفات روانہ ہوں گے. تو اس دن جمع نہیں ہے، اس دن قصر ہے، لیکن ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات میں کرنا چاہوں، بڑی دیر سے میں کرنا چاہ رہا تھا، اگر اجازت کیوں نہیں ہو کیا آپ نے؟ ابھی میں کر لیتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہے. کرتے ہیں آپ کرتے ہیں. یہ جو آج حجاج کرام کا سفر شروع ہوا ہے نا، ہاں جی، اس سفر میں اللہ رب العزت نے، جیسے ہمارے بھائی سلفی صاحب بھی بتا رہے تھے، کہ 3 شرطیں رکھی ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جی یہ 3 شرطیں رکھنے کے ساتھ ساتھ چوتھی بات اللہ نے یہ بھی کی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تقوی والو، عقل والو، زاد راہ لے کر جانا. زاد راہ تو اب وہ سلفی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، ہمارے بھائی فیصل صاحب بھی بیان کر رہے تھے، وہاں سہولتیں بہت ہیں، کھانے پینے کی بھی فکر نہیں رہی، رہنے سہنے کی بھی فکر نہیں رہی. تو پھر لے کر کیا جانا ہے؟ تقوی لے کر جانا ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ ہر دم اللہ کا خوف دل میں رہے، اللہ کی یاد دل میں رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر دل میں رہے، اللہ کی فرما برداری دل میں رہے. یہ تقوی ہے. یہ ہوگا تو تینوں شرطیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. نہ وہ میاں بیوی والے معاملات کی طرف سوچے گا، نہ وہ برائی کی طرف سوچے گا، نہ وہ جھگڑے کی طرف سوچے گا. لیکن اگر یہ تقوی تھوڑا ڈھیلا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی سے کال ایک حاجی صاحب نے پوچھا، باقاعدہ وہاں سے مکہ سے. اچھا، جو گروپ جس کو آپ رپلائی کر رہے ہیں آج کل. جی یار رہنے دے پردے جے، نہیں یہ پردہ ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو آپ ایک حاجی صاحب نے پوچھا فون پہ مجھے، اور دیگر حاجی صاحب پیچھے سے لقمے دے رہے، یار مجبوری ہے، مجبوری ہے. پوچھ لے، مجبوری کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ کہتے یار میں پوچھنا تو پیا، چپ تے کر. سلفی صاحب مجبوری کیا ہے؟ کہ مینا میں سگریٹ نہیں ملتے، تو کیا یہاں سے ایک ڈبی مکے سے لیتے جائے ساتھ؟ مکہ مکرمہ سے ہی ڈبی ایک سگریٹ کی مینا میں 3-4 دن کے لیے ساتھ لے جائیں. میں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ان 3-4 دن میں تو صبر کر. میں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، یہ گندے کام چھوڑ دو، بلکہ ان دنوں کو غنیمت جانو، اور اس بیماری سے جان چھڑانے کے لیے بہترین سبب تمہارے پاس موجود ہے، تو پرہیز کرو. اللہ نے کہا تقوی کا زاد لے کر جاؤ. تقوی ہوگا تو اس طرح کی بری حرکتیں نہیں ہوں گی. اگر تقوی نہیں ہے تو ہم نے ان لوگوں کو مینا میں گانے سنتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سر باقاعدہ ریڈیو کے اوپر لگا کر گانے، ایسے محفل سجی ہوئی، لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، لوگ گانے سن رہے ہیں، لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. تو تقوی کا زاد راہ ساتھ لے جانا نہایت ضروری ہے، وگرنہ آپ لبیک زبان سے کہہ رہے ہیں، اور آگے سے جیسے سلفی صاحب بیان کر رہے تھے، فرشتہ کہہ رہا لا لبیک ولا سعدیک. تقوی ضروری ہے، باقی ساری چیزیں تو آپ کو اللہ کے فضل سے مل ہی جانی ہے. خیمہ بھی مل جائے گا، گدہ بھی مل جائے گا، اے سی بھی مل جائے گا، کھانا بھی ٹائم پر ملے گا، اور رنگ برنگے کھانے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ مٹن ہے، یہ سبزی ہے، یہ دال ہے، یہ کھیر ہے، یہ 2 قسم کے چاول ہیں، یہ آئس کریم ہے، یہ کیلے ہیں، یہ یعنی حجاج کرام کی خدمت کے لیے انتہا کی ہوئی ہے انہوں نے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن تمہیں حکم کیا ہے؟ ساتھ لے کر جاؤ اللہ کا تقوی لے کے. یہ تقوی ہوگا تو حج مبرور بنے گا. تقوی نہیں ہے تو پھر خالی سفر ہے، تھکاوٹ ہے، خرچہ ہے، پلے کچھ بھی نہیں پڑنا. بڑی اہم بات ہے، ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین آمین. اس میں ایک بات عرض کروں گا. سر
کہ یہاں لوگوں کو ایک بات پہ غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ ہم چونکہ کافی دن سے مکے میں مقیم ہیں اس لیے ہمارے لیے قصر نہیں ہے. تو میں عرض کر دوں حج کے ان 5 دنوں کے اندر یہ قصر سفر کی نہیں ہے، یہ حکم کی ہے، اور یہ اہل مکہ کے لیے بھی قصر ہے. جی. دوسری بات، اب یوم التشریق کے تیسرے دن 12 ذی الحج کو جمعہ آ رہا ہے. ان کے لیے جمعہ بھی نہیں ہے، یعنی ان 5 دنوں کے اندر اگر جمعہ بھی آ جائے تو ظہر پڑھنی ہے، انہوں نے جمعہ نہیں پڑھنا. میں 2016 میں جب گیا تو اس وقت یعنی 11 ذی الحج کو جمعہ آیا. تو جس خیمے میں تھے ساتھی کہنے لگے جی تسی اتنے خطبہ دے دیو تے جمعہ پڑھا دیو. قدرتی بات کہ ہمارا خیمہ مسجد خیف کے بالکل قریب تھا. میں نے کہا ان ساتھیوں سے الجھنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ مسجد خیف ہے، اگر وہاں خطبہ ہوا تو میں بھی خطبہ دے کے جمعہ پڑھاؤں گا، اگر وہاں ظہر ہوئی تو میں بھی. اب وہاں مقامی امام ہے. پہلے ان کا ایک یہ بات ہوتی تھی کہ جب وہ پہلے عبداللہ صاحب آتے تھے نا ریاض سے، تو یہ کہتے تھے وہ تو مسافر ہیں اس لیے وہ قصر کرواتے ہیں. اب پچھلے سال معقلی صاحب نے کروایا حج، تو وہ تو مکے کے تھے. وہ تو مکے. تو یہ جو ہے نا یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیں ہر حاجی کہ یہ سفر کی وجہ سے قصر نہیں ہے، یہ حکم کی وجہ سے قصر ہے. دوسری بات آپ نے پوچھا فیصل صاحب سے، تو میں بھی ایک اپنی کیفیت بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں. سر کیوں نہیں، بتائیے. 2024 میں جب میں گیا نا تو میں نے ایک جگہ جو اپنا دائرہ تھا وہاں پہ حجاج کے سامنے نا حج کا طریقہ بیان کیا، اس میں ان کے جو مسائل تھے وہ بیان کیے. تو پھر کئی جگہ سے مجھے آفر ہوئی کہ آپ یہاں بھی آئے، یہاں بھی آئے، جہاں بھی کوئی میرے واقف کار تھے یا جو بھی، میں بڑی جگہ پہ الحمدللہ جانے کا موقع ملا. اور میں آپ کو اپنی دل کی وہ کیفیت بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ اس وقت کیا تھا کہ جب مجھے جہاں بھی گیا تو جب میں نے بیان کر کے ختم کیا نا تو وہ کہنے لگے ہم تو آئے تھے کہ تو ہم سمجھتے تھے ہم حج نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے تو آسان کر دیا. تو یہ میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو مشکل نہ پیدا کرو. ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں ڈاکٹر علامہ احسان اللہ ظہیر کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، انہوں نے کتاب کا نام ہی رکھا ہے حج کی آسانیاں. یعنی الحمدللہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. معاف کیجیے. بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو اب کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان معاملات میں کچھ اجتہاد کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جو اس وقت میرا خیال ہے کل سے لے کر آج تک کوئی تقریباً 500-600 میسج مجھے اس بات پہ آئے ہیں کہ ہم نے 10 تاریخ کو جانا ہے. اس دن ہماری قربانی رات کو 6 بجے ہے، تو ہم قربانی کرنے کے بعد طواف افاضہ کے لیے جائیں گے. تو میں نے ہر بندے کو یہ بات عرض کی کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے کنکر مارنے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر حلق کروانا ہے، پھر طواف افاضہ کے لیے جانا ہے. لیکن اب ہم قربانی کے معاملے میں مجبور ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اس چیز کا مکلف ہمیں نہیں بنایا جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اب چاہیے کہ حجاج کو آسانی کا رستہ یہ ہے، یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ مزدلفے سے 10 تاریخ کو آئیں، کنکریاں ماریں اور سیدھے نکل جائیں. 1 کلومیٹر آگے جائیں گے نا تو 2 سڑکیں ہوں گی، ایک شارع ہجون ہے، ایک دوسری ہے. جو بائیں طرف سڑک ہے 1 فرلانگ اور آگے جائیں گے تو گرین رنگ کی بسیں چین چل رہی ہوگی، وہ مروہ پہ جا کے اتار دیں گے، وہاں طواف افاضہ کریں،
پھر ٹینڈ کرا کے فارغ ہو کے آ جائیں، آپ کا یہ بھی معاملہ ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ یعنی یہاں ترتیب کی بات بتا کے جی لوگوں کو بہت کنفیوز کیا جا رہا ہے، بلکہ اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ سٹک کر دیے ہیں کہ آپ کی 6 بجے قربانی ہوگی، اس کے بعد آپ جائیں، جبکہ مینا میں رات گزارنی ضروری ہے۔ تو جب رات ساری وہ طواف افاضہ کے لیے جائیں گے تو مینا کی رات کہاں جائے گی؟ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ ہمارے علماء الحمدللہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن بہت لوگ کنفیوز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ قسیم صاحب، میں چونکہ بلکہ آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم نے سب سے ان کے پرسنل ایکسپیرنسز لیے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا ایکسپیرنس آپ کا بھی ہے وہ بھی شیئر کر دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ہر سفر جو ہے وہ خیر پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس میں نئی سے نئی اللہ تعالیٰ کوئی بلائی کوئی خیر بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے خود، میں اگر اپنی بات کروں تو زندگی کا ابتدائی ہمارا جو حصہ ہے وہ بہت غلط ٹریک پہ گزرا ہوا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ نافرمانی اور گناہ والی زندگی میں ابتدائی جو 18-20 سال کی زندگی ہے وہ گزری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کوئی اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے یہ دین کا فہم سمجھ اور دین کا کچھ حاصل کرنے کی توفیق دی، پھر منبر پر بیٹھنے کی توفیق دی، تو اس کے اندر ایک بڑا حصہ وہ حرمین کا سفر کا ہے۔ اس میں جو اللہ نے خیر برکت نصیب فرمائی ہے، اور وہ اس نے زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی۔ تو ہر حاجی کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پہلو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ کسی کی بہت زیادہ ابواب ایسے بھی ہیں کہ ایک عادت فطرت بندے کے اندر ہوتی ہے جو چھوٹ نہیں رہی ہوتی، تو وہ سفر کی برکت سے اللہ نے وہ عادت چھڑا دی۔ ہاں جی، خود اپنی میں اگر بات کروں تو کیونکہ ایک زندگی کا حصہ 18-20 سال میں تو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، تو ایک وقت ایسا تھا، تو وہ پھر اس کے بعد جامعہ میں داخلہ، پھر اس کے بعد اللہ نے جو سفر کی توفیق دی، تو ایک برائی تھی جو چھوٹ نہیں رہی تھی۔ یہاں پہ رہ کے کوشش بھی بڑی اس کی ہو رہی تھی، دعائیں بھی بڑی ہو رہی تھیں کہ اللہ اپنی رحمت کر دے۔ تو وہاں پر جا کر اس روحانی ماحول میں رہ کر پھر وہاں سے جو کی گئی دعائیں پا کر، اور اللہ نے اس کی برکت یہ نصیب کی کہ جو یہاں پر رہ کر بڑی کوشش کے باوجود جو برائی اور بری عادت ختم نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے اس سفر کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا۔ تو ایک خاص چیز میں سمجھا وہاں پہ جو وہاں پہ ہمارے ائمہ ہیں، یقین جانے اگر تھوڑی سی بندے کو عربی لینگویج آتی ہو اور ان کے جو خوبصورت ترین خطبات اور ان کے دروس ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اس کی بہت زیادہ خیر برکت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں پرسنلی طور پہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو زندگی کا ٹریک چینج کیا ہے گناہ والی زندگی سے ہدایت اور یہ منبر و محراب والی زندگی، اس کے اندر ایک بڑا حصہ سفر کا ہے، حرمین طیبین کا حج عمرے کے سفر کا حصہ ہے۔ تو یہ میرے لیے تو کم از کم جب بھی میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے یہ بھی دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ یہ ہدایت کا ذریعہ یہ چیز بنی ہے، اس نے زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو ماشاءاللہ ہم بھائی کبھی بیٹھیں گے، سٹنگ کریں گے، رضا بھی دونوں بھائی، تو پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، کچھ انسپریشن ہم بھی لیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی، گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں، چند ایک منٹ رہ گئے ہیں، میں چھوٹے چھوٹے میسیجز لے کے رخصت لوں گا۔ سر، آج کی اس گفتگو کا، مفتی صاحب آج کی اس نشست کا، جس طرح ہم نے مینا کی خیمہ بستی کی بات کی، لبیک کی صداؤں کے حوالے سے بات کی، کرنے کے کام وہاں پہ جو آج کے دن ہے اور جو نہ کرنے کے کام ہے کہ ان سے بچنا چاہیے، ایک میسیج دیجیے گا، پھر میں سلفی صاحب کی جانب۔ جی، آج کا میسج حجاج کرام کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کثرت سے تلبیہ پڑھیں، جی، تکبیرات پڑھیں، تسبیحات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور ٹائم کو ضائع نہیں کریں۔ اور جو ہم پاکستان میں ہیں، ہم آج سے ہی تیار کر لیں کہ کل عرفہ کا روزہ ہمارا نہیں چھوٹنے پائے، کل لازمی روزہ رکھنا ہے، 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا باعث ہے، اور یہ قیمتی ترین لمحات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور وقت کو ضائع کرنے والے عوامل سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ایک میسیج آپ کی طرف سے بھی۔ میں یہی عرض کروں گا، شیخ نے فرمایا کرنے کے کام،
میں یہی عرض کروں گا، چاہے ہم یہاں کے لوگ مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو خوش نصیب اس دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ذہن سے ہر بات کو نکال کے، ہمارا ایک ایسی شخصیت ہے جن کے متعلق کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنے اعمال کو اس کسوٹی کے اوپر پرکھ لیں، اگر ہمارا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، وگرنہ وہ ایک بیکار چیز ہے جو دھواں بن کے اڑ جائے گی، قیامت کے دن ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہر عمل کو رسول اللہ کی کسوٹی کے اوپر دیکھا جائے کہ نبی کریم نے اگر یہ کیا ہے تو ہم کریں، یا رسول اللہ کے سامنے ہوا آپ خاموش رہے تو کریں، آپ نے خود کیا تو وہ کریں، اگر نہیں کیا تو ہم ایسا نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ بیوٹیفل، ویل سیڈ۔ حافظ قسیم شیخ پوری صاحب۔ الحمدللہ بہت خوبصورت آج کی بزم سجی ہے، اور اسی کی مناسبت سے قیمتی باتیں ہو بھی چکی ہیں۔ ایک تو میسیج یہی ہے کہ جس طرح کہ شیخ نے بات کی ہے، میں کم از کم یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا ہے نظامی صاحب، کہ وہ جگہ جس جگہ پر محبوب نے کہا تھا کہ مجھ سے سیکھو، اور اسی جگہ پر ہمارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی مخالفت کرو۔ یہ یقین جانے دل اس بات کو بیان کر کے بھی کانپ جاتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے اور وہ ڈٹائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے سنت کی مخالفت کرنی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو میں اس جگہ پہ میسیج دینا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ بھائی ہیں وہ بھی اور جو وہاں پہ ہیں وہ بھی، اللہ نے جو یہاں پہ ان کو قربانی کی صورت میں خیر نصیب کی ہے، انشاءاللہ وہ نصیب ہوگی، اور جو وہاں پہ ہیں وہ وہاں پر ان 5 دنوں میں حج و عمرہ اور پھر یہ ساری سعادت نصیب کر رہے ہیں۔ یہ جو خیر ہے اس پر ثابت قدمی بہت بڑی دولت ہے، تو وہ ہم اللہ سے التجا وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں کہ ان 10 دنوں میں ہمارے ایمان کی جو کیفیت بن گئی، اور وہ ہمارے بھائی جو وہاں پہ پہنچے جو ہدایت کی کیفیت بنی ہے، ہم وہاں پہ بھی دعائیں کریں اور یہاں پہ بھی کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ یہ جو کیفیت بنی ہے ان دنوں کے بعد کہیں وہ گمراہی میں نہ تبدیل ہو جائے، کہیں وہ ہدایت، وہ نیکی، وہ تقوی، وہ ذوق شوق ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اماں جی کہتی ہیں پھر میں نے آپ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہ دعائیں کثرت سے کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یعنی بندہ حج سے آئے اور آتے ہی گناہ کرنے شروع کر دے۔ اب دیکھیں داڑھی بڑی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ جسم کا کوئی بال نہ بڑھے، اب ہم قربانی کرتے ہی اللہ رسول کی نافرمانی کریں تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو ہمیں ہدایت، نیکی، تقوی آپ نے نصیب کیا ہے، یہ اس کو اللہ پلٹنا نہ، اس کوئی وجہ اس کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف یا بد عملی کی طرف نہ پلٹنا، اس خیر پہ اللہ ہمیں ثابت کرنی نصیب۔ آمین آمین۔ بڑی خوبصورت بات کی میرے بھائی نے، ویسے تو خود بھی خوبصورت ہیں، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا کریں جو آج ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ قسیم شیخ پوری صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ملتے رہا کریں، انسپریشن ملتی رہے گی آپ سے۔ موجود رہے فدا الرحمان طیب صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور حافظ اسد محمود سلفی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں جی، ہمیں سکھا کے جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب کے ہی تو کیا ہی کہیے، سر آپ آتے ہیں ہم بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں آپ سے، ہنستے مسکراتے بتاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و برکت سے نوازے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ لیکن جی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سے رابطہ کر کے پھر ہمیں یہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ چیز ہم نے سیکھ لی پیغام ٹی وی کی نشریات دیکھے، یا پیغام ٹی وی کا ہم نے ایک کلپ دیکھا، مجھے ایسے بہت سے میسیجز ملتے ہیں، بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اس طرف چلا دیا ہے، تو چلیں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رول اس میں ادا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ کل کی اسپیشل آمین، تھینک یو ویری مچ، کل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا ایک نیکسٹ لیول ہوگا،
کل کا دن بہت اہم ہے. آپ ہماری اس نشریات میں بڑے معزز مہمانوں کو دیکھیں گے. ویسے آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی کہ کل کا ویسے تو آپ کو پتہ بھی ہوگا, لیکن فار دا انفارمیشن سے ایک مزید ایڈ آن کر دیں, جو خطیب عرفہ کل ہوں گے, جو حج کا خطبہ جو کل ارشاد فرمائیں گے فضیلت الشیخ دکتور علی بن عبد الرحمن الحذیفی صاحب, کل وہ انشاءاللہ خطبہ حج وہ دیں گے. اور اس کے ساتھ جو خلاصہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بڑی معزز شخصیات ہمیں جوائن کریں گی کل, اور محترم عاطف الیاس صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, وہ کل اس کا باقاعدہ ٹرانسلیٹ بھی کریں گے, ترجمہ بھی کریں گے. اہم شخصیات وقتاً فوقتاً, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن صبح 10 سے لے کے لگ بھگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی, عصر کی نماز کے آس پاس تک جاری رہے گی, جس میں آپ تمام لائیو مناظر بھی دیکھیں گے, خطبہ سنیں گے بھی, خطبے کا خلاصہ بھی سنیں گے, خطبے کا ترجمہ بھی سنیں گے, اور جو اہم گفتگو ہوگی وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے ان تمام شخصیات کے ساتھ جو کل ہمیں جوائن کریں گی. تو کل کی اہم نشریات کو آپ نے مس نہیں کرنا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت چاہوں گا. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.